نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. کبھی کوئی پولیس کے IPS افسر صاحب قرآن کی تفسیر کرنے لگتے ہیں, کبھی کوئی جج صاحب قرآن کی تفسیر کرنے لگتے ہیں. ہم نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ بھائی یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے. ہمارے درمیان ہم سب کے صدر مقتدی محترم مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو اس وقت مفتی اعظم ہند اگر انہیں کہیں تو بجا طور پر ان کے اوپر صادق آتا ہے. افتاء ان کا اختصاص ہے. اگر کوئی مسئلہ فقہ کے تعلق سے ہوگا تو ان سے رجوع کیا جائے گا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جمعہ بھی پڑھنا, کچھ ایسی جگہ ہماچل پردیش سے خبریں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھنا باہر کے لوگ کیوں آئیں گے. ارے نادانو, آپ کو پتہ نہیں جمعہ ہو ہی نہیں سکتا اگر باہر کے لوگ نہ شریک ہوں. فقہی اعتبار سے مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے. آپ نہ پڑھتے ہیں کسی مذہب کو, اور پھر جیسے آپ اپنے اس میں منمانی کرتے ہیں ویسے ہی دوسروں کے معاملات میں بھی اپنی منمانی و ارادے کرتے ہیں. مجبوریوں کا اسلام نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے بہت سے اصولوں سے جو اس کے وقار اور اس کی شان سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام کے جن ارکان سے اس کے وقار اور شان کا مظاہرہ ہوتا ہے ان سے دستبرداری حاصل کر لیں. یہ ناممکن ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس دیش کو آزاد کرانے لگی قربانیاں اس لیے نہیں دی تھیں کہ ہم مجبوری کا اسلام قبول کر لیں, بلکہ ہمیں جہاں آزادی میں دوسرے نعرے لگ رہے تھے, بھارت ماں کے نعرے لگ رہے تھے, وہیں اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ رہا تھا جس سے انگریزوں کے دل پھٹ جاتے تھے. اس لیے ہم ہندوستانی ہیں, اس میں کوئی شبے کی ضرورت نہیں ہے, اور وطن پرست ہندوستانی ہے. کوئی ہماری ہندوستانیت پہ شک کرے گا تو ہم اسے غدار وطن کہیں گے, کیونکہ اس سے قربانیاں ہمارے آبا و اجداد کی کم نہیں زیادہ ہیں. اور جب اسلام کی بات ہے تو ہم پہلے بھی مسلمان ہیں, اول بھی مسلمان ہیں, اور آخری کلمہ بھی ہمارا اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا. مجھے آپ سبوں نے ابھی صوفیہ قریشی ہماری بہن, اس نے جو اپنی ایک ویڈیو ڈالی وہ آپ سب نے سنی ہوگی. اس نے کس غیرت اور ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ہندوستانی ہوں, میں ایک مسلمان ہوں, اور میں ہر قسم کی دہشت گردی کو کچلنے کا جگرہ رکھتی ہوں. اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں تمام حیدرآباد کی تمام ماں اور بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ اسلام کی آبرو ہیں, آپ نہ جانے کتنے جیالوں کی تربیت کرنے والی ہیں. اور میں جب یہاں آ کر بیٹھا میں بات ختم کر دوں تو مجھے اپنی ماں کی یاد آئی, ان کے لیے میں نے دعا کی. ان کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. اپنے بچوں کے لیے دعائیں دیا کریں. شیخ سدیس امام حرم اپنی والدہ کا تذکرہ کر رہے تھے اور رونے لگے. میں اس پر بات ختم کرتا ہوں. وہ کہتے تھے میں بچپن میں بڑا شریر تھا, میری والدہ مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی, میں نے اس میں دھول ڈال دی سالن میں, تو میری والدہ رونے لگی اور یہ کہا کہ اللہ تجھے امام حرم بنا دے. یہ دعا دی, شرارت پر دعا دی. اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو ان کی شرارتوں پر دعا دینا سیکھیے. اللہ آپ کی دعائیں غصے میں بھی قبول کرتا ہے. ماں کی دعاؤں کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ رب العزت آپ سبوں کو اور جن حضرات نے یہ انتظام کیا ہے اور جو یہاں پر ہیں, جو یہ آ نہیں سکے ہیں کسی بھی مجبوری سے, ان تمام لوگوں کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ لڑائی
انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور انشاءاللہ بھارت کی سرزمین وہی ہے جس سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے، اور انشاءاللہ یہاں انسانیت کے محبت کے جو درخت ہمارے بزرگوں نے لگائے تھے ابھی وہ نہیں سوکھے ہیں، تو پھر امت کیسے باندھ اور سوکھ جائے گی؟ یہ ناممکن خواب ہے لوگوں کا دیکھنے کا، یہ ان کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا۔ ہم ان کو بھی، آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے، آپ سب ماں اور بہنوں سے درخواست ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے سماج میں جو خواتین پر ظلم و ناانصافی ہو رہی ہے، اگر اس پر نظر ڈالیں گی آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ہمیں محنت کی، کتنی محبت کی، کتنی ان کی دلجوئی کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں محفوظ اس سبجیکٹ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایم پی صاحب بیان کریں، کتنی مجبور ہیں، سینکڑوں نہیں کروڑوں خواتین جہیز کے صرف رپورٹیں نہیں ہوتی، ان کو جلا کر مار دیا جاتا ہے، دھوکے سے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کس طرح سے ان کا استحصال ہو رہا ہے ملک میں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز خواتین، ابھی آپ کے اندر جو طاقت و توانائی ہے اس کو زندہ کرنے اور اس کو بیدار کرنے کے لیے جو فکر انگیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت بڑی گہری سازش ہے، اور جب کبھی دیکھیں کہ آپ ایک بات غور کیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہم مسلمان بہنوں کی جو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی اس سازش کو سمجھنا چاہیے۔ جس طرح سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے حضرت کعب بن مالک کا جو واقعہ پیش آیا تھا کہ روم کا بادشاہ جو ہے آپ کے پاس ایک چٹھی بھیجا تھا کہ آپ کے لوگ جو ہیں آپ کو ذلیل کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں بہت یعنی ذلت اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیے اور ہم آپ کو جو ہے وقار دیں گے، ہم آپ کو جو ہے پیسہ دیں گے، آپ کو جو ہے جاہ و جلال دیں گے۔ یہ صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میں چونکہ بہت کم وقت ہے، ایک بات میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کا یہ جھانسا صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح سے کعب بن مالک جو ہے جو دعوت نامہ آیا تھا، جس طرح پھاڑ کر اس کو جو ہے پھینک دیے تھے، اسی طرح سے جو ہے ہم خواتین کو ہر وہ دعوت، ہر وہ انویٹیشن جو ہمارے لیے بظاہر ہمدردی کا دکھائی دے رہا ہے، اس کو پوری طرح سے چاک کر کے ہم کو پھینکنا چاہیے، اور ہم جو ہے یہ عہد کریں گے کہ آخری وقت تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر قائم رہیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے شریعت کی حفاظت میں ہم مردوں کے شانہ بشانہ مسلسل جو ہے ان کے ساتھ رہیں گے، اور ہندوستان میں کبھی بھی جو ہے شریعت پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی محترمہ ایڈوکیٹ جلیسہ یاسین صاحبہ بتا رہی تھی کہ ہندوستان میں جتنے ایکٹس مسلمانوں کے خلاف پاس ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک یہ وقف ترمیمی بل ہے، اور انہوں نے ان بہت ساری سازشوں کا بھی ذکر کیا اور ان تانوں کا بھی ذکر کیا جو ہم سے کہے جاتے ہیں کہ یا تو پاکستان یا قبرستان